بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت بنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا بھائی یاسر محمود پھر حاضر ہے۔ آج میں یہ پہلی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ جو لے کے آیا ہوں، یہ سورۃ نمبر 23 سورۃ المومنین ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ ایک نطفہ سے کیسے جمع ہوا خون بنا۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک ایک سٹیج اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایک نطفے سے پہلے ایک جمع ہوا خون بنا، پھر اس جمع ہوئے خون سے ایک گوشت کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے ایک گوشت کا ٹکڑا بنا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے یہ، اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے انسان کو۔ پھر اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کی فارم میں بنایا اور ان ہڈیوں کو گوشت سے کور کر دیا، ایک گوشت کی سکن پہنا دی، لیئر پہنا دی۔ پھر اس کے بعد دوسری بناوٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ اس میں روح بخش دی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی وہ سٹرکچر کھڑا کیا، اس کے اندر یہ ہڈیوں، گوشت کا اور خون کا جو بھی کمبینیشن بنایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ایک ایک سٹیپ پہ کی اور بڑے احتیاط سے دیکھ بھال کر کے کی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، آدم علیہ السلام کی کریشن ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، پھر چل تھا، اور یہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ ایک آزمائش ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ بھی کرتے رہیں۔ شکریہ۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ، آگے اور بھی ٹرانسلیشنز آ رہی ہیں۔ شکریہ۔